26 साल का नौजवान है, खत्ताब का बेटा है, नाम उमर है। अपने घर के अंदर पेचो ताब खा रहा है कि अगर यूं ही इस्लाम फैलता रहा तो हमारे बुतों के खिलाफ उठने वाला ये नज्म इतना फैल जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। आबाओ अजदाद की कहानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक नया दीन ऐसे पनपता रहा तो फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा। कौन रोके? दिल में ख्याल आया इसका एक ही हल है कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे? सोचा खुद करूंगा। उठती जवानी और ये पहलवानी का जमाना था उमर बिन खत्ताब का। आज़ा में तवानाई, तबीयत में जोश, तलवार हमाइल की। दोपहर के वक्त ख्याल आया तो कड़कती दोपहर में चल पड़े। सनसान गलियां हैं, सख्त गर्मी है, लोग दीवारों से लग के चलते हैं अगर कोई किसी को किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना भी पड़े। लेकिन ये मस्त हाथी की तरह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस अंदाज से तलवार हमाइल किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला आगे से आ रहे थे। आंखों में उतरा हुआ नशा देखा, कहानी समझ गए। ये भी मुसलमान हो गए थे लेकिन अभी ईमान जाहिर नहीं किया। कहा उमर किधर के इरादे हैं? कहा बानी इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूं। ये रोज रोज की कहानी खत्म करने जा रहा हूं। आज हमजा ईमान लाए हैं, कल कोई और आ जाएगा, फिर इस तहरीक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नईम बिन अब्दुल्ला मुस्करा के बोले घर की खबर ली है? कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन गई है, तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी उसका नौकर बन गया है। बस बिफर गए। वो जो गुस्सा था वो इधर मुंतकिल हो गया, बहन के घर का रुख किया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जो कहा गया था, जो सुना था, उसका यकीन पैदा हो गया। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगे। बहन ने देखा कि भाई है, जो कुरान पढ़ रहा था उसको छुपा दिया और खुद दरवाजा खोला। बस पीटना शुरू कर दिया, मार मार के सर फोड़ दिया, खून बह रहा है। जब सर फट गया तो फातिमा बिनते खत्ताब बोली उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। सुन लो, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ो, जो करना है करो। जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई। ये कौन सी कुव्वत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए? कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दूंगी। कहा कैसे दोगी? कहा पहले गुस्ल करो। उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तो मुशक्कत में ही पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता। उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दारे अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहाँ छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे। हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। मेरे हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो। अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा न हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजुओं से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो। कंधे छोड़ दिए गए।
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ، اللہ اکبر۔ اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے، اللہم اہد قلبہ، اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اندر سے کفر دھلتا چلا گیا، اور عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو فرمایا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کہا کہ عمر تم جانتے ہو حکمت ہے، اتنے جو ہے وہ ہماری تعداد نہیں، اور کفار کا جور و ظلم و ستم۔ عرض کی حضور ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں، درمیان میں حضور چل رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر چلتے جاتے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جا کے وہاں پہنچے تو وہاں جو صنادید قریش تھے ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتا ہے آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا
طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا، لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک، آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی